बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोग्राम नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ का कहना है कि 13 दिसंबर के बाद आर या पार होगा। या पार का मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हैं। और पीडीएम के जलसे जुलूस के बाद पीडीएम के जितनी भी एक्टिविटीज़ है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए दर्दसर आया बन चुकी है ये तहरीक या नहीं। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो अपोजिशन के लोग अगर ये दावा करते हैं कि हुकूमत जनवरी में जाने वाली है और जनवरी के बाद ये हुकूमत मौजूद नहीं होगी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमती दावा ये है कि ना जनवरी ना फरवरी बल्कि 5 साल की जो मुद्दत है वो ना सिर्फ मुकम्मल होगी बल्कि अपोजिशन का जो आने वाला बिलफर्ज अगर इलेक्शन होता है अपना जो भी मुद्दत है उसके बाद, तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी इतनी बेहतर है कि लोग अपोजिशन को मुस्तरद कर देंगे। आया क्या मंजरनामा बनने जा रहा है 13 दिसंबर के हवाले से और उसके बाद जनवरी तक हुकूमत मौजूद होगी या नहीं होगी, इस तमाम तर मामलों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज स्टूडियो में हमने ज़हमत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नवाज़ खान शांगला साहब मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और नाजरीन प्रोग्राम में तज्ज़िये तबसरे आप उनके सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी आप उनके तज्ज़ियों से मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम डॉक्टर सजाद बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, थैंक यू सो मच। नवाज़ खान साहब, जनवरी में तो आपकी हुकूमत जाने वाली है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जनवरी के बाद आप लोग क्या करेंगे? जो पीडीएम की तहरीक के नतीजे में आपकी हुकूमत जब चली जाएगी तो आप लोग फिर उनके खिलाफ कोई मुजाहरे करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे या क्या करेंगे? क्या मसरूफियत आपकी होगी 13 जनवरी के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपका मशकूर हूँ। देखें, बात यह है कि किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में बड़ा अहम किरदार होता है अपोजिशन का, और उसका जो मेन किरदार है वो ये होता है कि वो चेक एंड बैलेंस के लिए होता है कि किसी गवर्नमेंट जो है वो अगर अपने ट्रैक या मिशन स्टेटमेंट से उतर गई है, वो अपने अवाम के मसाइल जो है उसकी तरफ उनका रुझान नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव किरदार अदा करती है। और इसी सिलसिले में देखें, बात यह है कि एक तो इनका हक़ था कि वो करते, लेकिन लोगों को, अवाम को समझ नहीं आई अभी तक कि ये किस लिए निकले हैं। एक अवाम को समझ क्यों नहीं आ रही? अवाम निकल रही है, आटा महंगा, चीनी महंगा, पेट्रोल महंगा, देखें अब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो अवाम को समझ आ गई है। देखिए जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, बात यह है कि पीडीएम अभी अवाम को, देखें पहला जलसा हुआ, जो भी 15,000 या जितने भी लोग उन्होंने इकट्ठे किए, 15,000 थे, जो भी थे, 15-20 हज़ार जितने भी थे, उसके बाद फिर आपने देखा स्ट्रेंथ कम होती गई। उसकी मेन रीज़न ये है कि आवाम को ये उनकी अपनी पार्टीज़ को पता चला कि समझ आ गई कि ये अपनी चोरी बचाने के लिए है। देखें, जो यहाँ प्रॉब्लम है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये नहीं आए। अच्छा, आप सिर्फ इस बेस पे कह रहे हैं बकौल आपके कि स्ट्रेंथ कम हो गई, लोगों की तादाद कम हो गई बकौल आपके, हालांकि कैमरे कुछ और दिखा रहे हैं। इस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि लोग कम हैं, इसलिए लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया, जलसों में अदम मौजूदगी की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें बात ये होती है कि जो इस वक्त रिफॉर्म्स चल रहे हैं जी, खान साहब कर रहे हैं, देखें एक चीज़ तो पता है पीडीएम के, वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ केसेस वो कर दें। वो फिर आपने FATF जो है उसमें आपने देखा कि हमें कितना टफ टाइम दिया। और उसके अलावा जी देखें, शर्म की बात तो ये है कि हमें ये बताया जाता है अभी कि जी FATF में अभी तक आपने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकाला। ये नहीं कोई कहता कि जनाब हमने आपको तोहफे में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट ले जाने के लिए 27 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें 21 पॉइंट्स हम उसको क्लियर कर गए हैं। दूसरी चीज़ ये देखें, केसेस इन्होंने अपने एक दूसरे के ऊपर किए थे। समझ ये नहीं आती कि क्या इनका जो बयानिया था कि जब बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जब जरदारी साहब ये कहते थे कि जी आसिफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो करप्ट है, चोर है, ठीक है जी, और फिर नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी ये करप्ट है, 40 चोर हैं, ठीक है जी। मुझे समझ एक चीज़ की, जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक है, उनको एक चीज़ समझ में अभी आ गई है कि अगर मौलाना साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं या इस्लाम जो है उनको वो कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर वो कर रहे हैं तो वो ठीक है कि वो किसी भी चोर के साथ मिलकर गवर्नमेंट। सर इस बात को आप मान लेते हैं, ये बताएं मुल्क में महंगाई है? देखें, एक चीज़ याद रखें, महंगाई बिल्कुल है, ठीक है, और उसकी वजूहात हम आप और आवाम इस वक्त जानते हैं। पिछली हुकूमत, देखें
डेफिनेटली पिछली गवर्नमेंट है, लेकिन देखिए 3 साल होने को है नवाज साहब, अब कब तक 3 साल होने को है, अब कब तक पिछली हुकूमतों को इल्जाम देते रहेंगे? अब 3 साल में कोई पॉलिसी तो आपकी ऐसी होनी चाहिए थी ना कि लोगों को फायदा पहुंचे। देखें अभी आपने अगर देखा कि हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान अभी आज आपको रिपोर्ट मिली होगी कि दुनिया के 5 ममालिक में आया है, चाइना, मैक्सिको, इनके साथ इंडिया और बांग्लादेश को हम पीछे छोड़ गए। ट्रेड डेफिसिट आपको पता है कि वो 0 पे आ गए, लेवल पे आ गए। देखिए ये इंडिकेटर्स हैं, ये तो कोई छुपी बात तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ देखें, याद रखें कि महंगाई जो है, अगर लेट सपोज मैं एक पेप्सी की बोतल वहाँ पे लेता हूँ कनाडा में, पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर वो 500 रुपए की मिलती है तो उसकी वहाँ पे इनकम ज़्यादा है। इन्होंने कोई ऐसे इकदाम तो किए नहीं कि वो हम कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि जो डॉलर है उसको इन्होंने फेक रेट के ऊपर रखा हुआ था। देखिए लोगों को फायदा पहुंच रहा था, महंगाई नहीं थी, निस्बतन कम थी। अब लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं कि आप फेक तरीके से कर रहे हैं या कौन से तरीके से कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंच रहा था। सिद्दीक अल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे, फिर बुखारी साहब की जानिब भी आएंगे। सिद्दीक अल फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों का अभी भी यही कहना है कि जो महंगाई है, जो गैर यकीनी वाली सूरत हाल है और लोग जो पिस रहे हैं, ये सब का सब आपका किया धरा है, आपका पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी आप पर इल्ज़ाम लगाती थी, आप पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते थे। अब जब आप दोनों फंस गए हैं तो आप एक दूसरे के साथ शीरो शकर हो गए। मौजूदा जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान में, सब के सब आप ही जिम्मेदार हैं। तो सर 3 साल बाद भी वो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब आपको पहचान गए हैं और आप PDM के जलसों में लोग शरीक नहीं हो रहे हैं बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ साहब, मैं पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक जो भी बोलूँगा जी खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच बोलूँगा, बेशक बेशक, झूठ नहीं बोलूँगा, बेशक, और रिकॉर्ड की बात करूँगा। देखिए ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान की हुकूमत इनके हवाले हुई तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो गोया उसके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं था, डिफॉल्ट कर रहा था। अब मैं इनके अपने ही वजीर असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दूंगा, जब उन्होंने ये कहा कि हमें $18 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व मिले हैं जब उन्होंने हुकूमत संभाली। दुरुस्त। इन्हीं के वजीर मनसूबाबंदी ने बताया कि 12,000 मेगावाट बिजली मुस्लिम लीग नून ने बनाई। इनके वजीर मुमलिकत हमाद अजहर ने 10 महीने पहले कौमी असम्बली को बताया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 सालों में $35 बिलियन कर्जा लिया था और 33.51 बिलियन वापस कर दिया, यानी $1.5 बिलियन से भी बाकी कम रह गया था। हमारे दौर में डॉलर की जो कीमत थी वो देख लें, हमारे दौर में बिजली 8 रुपए और 9 रुपए यूनिट थी। इनको सर्कुलर डेट 1200 अरब रुपए जो है वो वेबसे में मिला, ये ठीक बात है। इनको जब ये आए हैं, चीनी की क्या कीमत थी? 55 रुपए किलो, गंदुम 35 रुपए, घी आज मेरी मुलाजमा बता रही थी कि 75 रुपए का 1 लीटर का जो कुकिंग ऑयल है वो मैं लेके आती थी नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा, आप गैस की क्या कीमत थी? अब ये सारी चीजें हमारे दौर में थी। बिल्कुल दुरुस्त, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुत्तफिक भी आपसे, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा सर, ये अभी जो मरियम नवाज साहब का यही कहना है कि 13 दिसंबर को आर या पार होगा, ये आर या पार से क्या मुराद है उनकी, क्या होने जा रहा है? उन्होंने 13 दिसंबर को आर या पार नहीं कहा। ये कल जो उनकी तकरीर थी वर्कर्स कन्वेंशन में जी, उन्होंने कहा कि जो 8 तारीख यानी कल जी PDM का जो इजलास सरबराही हो रहा है, दुरुस्त, उसमें आर पार का फैसला किया जाएगा। दुरुस्त, ठीक है, बिल्कुल। इस्तीफों की बात उन्होंने की, PDM इस पे मुतफिक है। अब इत्तेफाक क्या है कि वक्त पर जब मुनासिब होगा हम सब इस्तीफे देंगे पार्लियामेंट से। अब ये चीजें जो हैं इसका फैसला फिर PDM की क़यादत नहीं करना है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से, ये जो हमारे तहरीक इंसाफ के भाई हैं, पाकिस्तान के ही हैं, तो हमारे रिश्तेदारों में से भी कुछ हैं, हमारे जानने वाले हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब ये नारा लगाते हैं कि जी
ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बराबर हो गया है, कोई नुकसान नहीं रहा। आप ये देखिए कि आप इंपोर्ट क्या कर रहे हैं। आपने इंपोर्ट बंद कर दी, मुल्क तकरीबन बंद कर दिया। डॉलर आज 160 रुपए 30 पैसे का हो गया, इंटर बैंक रेट है। बिल्कुल। और आप कभी आप जनाब एक पेंडुलम की तरह एक एक्सट्रीम पे कभी दूसरी एक्सट्रीम पे। सदीक फारूक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सिद्धार्थ बुखारी साहब भी मौजूद हैं, नवाज खान साहब भी मौजूद हैं, दोनों से गुफ्तगू कर लेते हैं। बुखारी साहब, आप चूंकि एक तजियाकार हैं और आप गैर जानिबदार आपका तबसरा होता है, नवाज खान साहब तो यकीनन PTI का जो मौक़िफ़ है वो देंगे। सदीक फारूक साहब की बात के हवाले से इनका मौक़िफ़ भी जानना चाहेंगे। आप ये बताएं, सदीक फारूक साहब जो कह रहे हैं, इन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर बता दिए सारे, दूसरी जानिब नवाज खान साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि नहीं जी, जो कुछ है मौजूदा जो कमज़ोरियाँ हैं, ये मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं, पिछली हुकूमतों का ही किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? हनीफ खान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नवाज साहब से आपने जो सवालात किए हैं, माशाल्लाह बड़े भारी भरकम किस्म के सवालात आपने किए हैं, और वो सवालात आपने किए हैं जिनके जवाब थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है तो पार्टी का दिफा तो करना है, और पार्टी के साथ ख़ास तौर पर इनकी एक नज़रियाती वाबस्तगी है, कोई जज्बाती नहीं है, ना कोई हादसाती मेंबर हैं, ये उनके बड़े पुराने। हाँ, अब बात ये है कि कुछ बातें जिससे मैं इख्तिलाफ करूँगा, एक तो ये कह देना कि हर बीमारी की जो जड़ है या रूट काज जो है वो PMLN है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखिए, अगर इन्हीं के गिर्द आप घूमते रहेंगे तो जो असल मार्का हुआ है उसको आप शायद पसे पुश्त डाल रहे हैं। और बयानिए की जहाँ तक बात है, तो बयानिए कोई भी बयानिए नहीं होते हनीफ साहब, ये एक दौरानिया होता है, जिस दौरानिए में आप अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर कोशिशें करते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि एक पब्लिक सपोर्ट आपको थी, नो डाउट, बेशक आप कहते रहें सिलेक्टेड है या ये सारा इलेक्शन रिग्ड हुआ था, ये बात से भी इख्तिलाफ मेरा ज़रूर है, इसलिए कि बहुत सारे हलकों में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आप जीते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पाई, जिससे तकवीयत मिली है उस बयानिए को जो दौरानिए से बयानिए की शक्ल जिसने इख्तियार की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी ये माजी का सारा मलबा है। देखें, आपने माफिया करके माफिया को आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि किस स्टेट की कहीं रिट हमें दिखाई नहीं दी। यानी चीनी महंगी हो गई तो PMLN ने की है, अगर आटा महंगा हो गया तो PMLN ने किया है। और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का बार बार बताते हैं, ये जो आदाद व शुमार का और इकोनॉमिक ये जो गोरख धंधा है, इसको जरा आवाम के सामने रखें। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, ये कोविड-19 में वैसे ही आप करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में चला गया, उसको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, आपकी इंपोर्ट कम हुई है, दूसरी बाय डिफॉल्ट हो गया। हाँ, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की कि ईज ऑफ डूइंग में आपको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या आपने यूनाइटेड नेशन की बात करें या जो वेबसाइट पे 28 दर्जे बेहतरी मिली थी, आपको याद होगा, बड़ा क्रेडिट उसका लिया। बिल्कुल। अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ जुड़ता है, जबकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बिल्कुल निल है, संजीदगी नहीं है, एक कंटिन्यूटी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्योंकि वजह यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे जो फॉल्ट लाइन थी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नजरियाती साथियों को नजरअंदाज किया और हादसाती लोगों ने इनके लिए मुश्किलात बढ़ाई। जितने माविनीन बढ़े उतनी ही मुश्किलात बढ़ी, जितने आपने पंजाब में तर्जुमान रखे उनकी तर्जुमानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नवाज खान साहब, सदीक फारूक साहब मौजूद हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक तो बुखारी साहब ने, चले सदीक फारूक साहब की बात हम कह देते हैं कि चले वो एक सियासी नुमाइंदगी कर रहे हैं एक पार्टी की, बुखारी साहब तो गैर जानिबदार तजियाकार हैं, उनकी गुफ्तगू भी आप लोगों ने सुन ली। आपकी पार्टी का मसला ये है कि जो आप जैसे बुनियादी रुकन थे, बुनियादी लोग थे, वो पसे पुश चले गए और वो मुआवरीन आ गए जो कि बाहर से सूट बूट पहन के आ गए, उन तक आपकी भी रसाई नहीं है, तो ये तो आप मानेंगे ना कि डिलीवर नहीं कर पाए वो लोग। देखिए जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए मैं तो आपको पता है कि मैं भी पाकिस्तान के टॉप इदारे से पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने हमेशा शुरू में भी ये कहा था, जब मैंने खान साहब को ज्वाइन किया था, कई टॉक शोज़ में मैंने कहा कि जी मैं कोई ब्लाइंड बिलीवर नहीं हूँ कि जी मैं इमरान खान साहब कहेंगे जिंदाबाद तो मैं जिंदाबाद कहूँगा। हम वो लोग तो है नहीं कि क्रिकेट के दौर के हैं, हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं बुखारी साहब। और ये फैक्ट्स तो आप फिगर तो आपको सदीक फारूक साहब ने बता दिया ना सर। मैं बताता हूँ जी, सदीक फारूक साहब का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखें, देखें बात ये कि दो किस्म की चीज़ें होती है, एक स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं आपकी जो कि लॉन्ग टर्म चीज़ें होती है जिसने टाइम लेना होता है, एक शॉर्ट टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि जी हमने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर किया, असातिज़ा कराम स्कूल में आए
اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے بہت بہتر کی ہے. ٹھیک ہے سر ہیلتھ سیکٹر کا پشاور میں پرسوں کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ہیلتھ سیکٹر. دیکھیں میں آپ سے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 100% اس کے اوپر جو ہے ہمارا وہ گرپ ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات شروع کی مریم نواز بی بی سے, تو یہ وہی مریم نواز بی بی ہے جس کو عوام نے سنا کہ جی میرے باہر بھی اثاثے نہیں اور میرے پاکستان میں تو بالکل ہے ہی نہیں, نہ باہر ہے. تو دیکھیں ایسے لیڈرز کو تو عوام کبھی بھی وہ نہیں کرے گی. دیکھیں آپ نے اس طرح تو کئی دعوے خان صاحب نے بھی کیے ہیں جو بعد میں پورے نہیں ہوئے. سر میں آ رہا ہوں جی, گلگت بلتستان میں لوگوں نے کیا کیا جی, اس بیانیے کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے جی, ان کے اپنے لوگوں نے. اب دیکھیں ہم ان کو ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آنا ہے, اگر کوئی الیکشن ریگ ہوا ہے آپ ضرور آئیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کی کوئی اس طرف جو ہے سوائے بیانیہ یہ ہے کہ وہ ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اس لیے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ آپ جیت گئے. میں آپ کو یہ بتا دوں جی, دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, میں پہلے بھی ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے 2018 میں, لوگ ہمیں یہی کہتے تھے, مجھے یہی کہتے تھے کہ جی کے پی نے کبھی ووٹ نہیں دیا. میں نے کہا جی کے پی نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہمیشہ آپ لوگ ان کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے. کے پی نے 2/3 میجورٹی دینی ہے. آج میں آپ کو یہ بتا دوں 5 سال ہم نے کمپلیٹ کرنے, اور ایک چیز یاد رکھیں, اگر ہم نے 5 سال کمپلیٹ کرنے تھے یا نہیں کرنے تھے, لیکن پی ڈی ایم کے جو اس وقت جو شو ہوا اس نے ہمیں کنفرم کر دیا کہ جی ہم نے 5 سال پورے کر دیے. صدیق الفاروق صاحب, یہ نواز خان صاحب کہنا ہے کہ آپ کی وجہ سے اب یہ 5 سال مکمل کریں گے, اور گلگت میں لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا ہے, اس لیے اب یہ بہت شور ہے کہ 5 سال مکمل ہوں گے, جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ جنوری میں حکومت جانے والی ہے. تو سر کیا کس بنیاد پر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جنوری میں چلی جائے گی حکومت؟ میں آپ سے عرض کروں جی, جنوری میں حکومت جانے والی بات میں جواب دیتا ہوں. جی پہلے تو یہ میرے دوست یہ کہتے ہیں جی کہ جی یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 2.5 سال میں کیا کیا. کووڈ جو ہے وہ مارچ میں پہلا کیس ہوا, اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو, لیکن جنوری کے فگرز کیا ہے یہ تھوڑا سا سن لیں. آتے ہی آپ کی حکومت نے سی پیک کو فریز کر دیا. آتے ہی وہ بینک میں شرح سود جو ہمارے دور میں 5.6% تھی اسے 14% پر لے گئے, جس سے انویسٹمنٹ بند ہو گئی. آتے ہی آپ نے بجلی مہنگی کر دی, 19 روپے تک لے گئے. سوئی گیس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3-3, 4-4 گنا بل بھیجے تھے, پھر انکوائری ہوئی, پھر پتہ چل گیا کہ ہاں جی یہ تو پیسے لوگوں سے لیے ہیں فالتو اربوں روپے, پھر اچھا واپس کریں گے, کوئی پیسہ واپس نہ ہوا. پھر ایک اور کام کیا, نیب کو پیچھے لگا دیا پکڑ دھکڑ. جب اپنی باری آئی راتوں رات آرڈیننس لے آئے کہ جی وہ اتنے ارب روپے پہ تو نیب نہیں پکڑ سکتا. اچھا اب آ جائیے جس کا دعویٰ میرے دوست اپنا نواز خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں بڑا کام. جی چلے جی میں ادھر ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ہیلتھ سیکٹر میں دوائیاں 4 گنا مہنگی, بہت مہنگی, بالکل. نمبر 1. نمبر 2, سرکاری اسپتالوں میں ایکس رے, سی ٹی اسکین, لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی جو فیسلٹی ہمارے دور میں جس قیمت پر تھی اس کو 3 سے 4 گنا, 100 والی کو 300-400 روپے تک بڑھا دیا. سرکاری اسپتالوں میں یہ آپ نے کل کے پی کے کا جو ہے نا وہ حادثہ دیکھ لیا. بالکل لیکن اگر آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں کچھ کیا تو دوائی کون سا کیا بھائی؟ دوائیوں کو قیمتیں 4 گنا بڑھا دی, اور کیا جسٹیفیکیشن کہ جی دوائیاں آسانی سے ملے گی. پھر وہ جو قیمتوں میں اضافہ کیا انڈیا سے نہیں لانی تھی, وہاں سے جناب آپ نے عام ایسینشل لائف سیونگ ڈرگز کو تو ایک طرف رکھیں, آپ وائٹامنز آپ نے امپورٹ کر لیں, اب یہ سامنے آ رہے ہیں. آپ کا بلین ٹریز ہونا کرپشن سامنے آ رہی ہے. 400 ارب روپے آپ نے گندم اور چینی میں لوگوں کی عوام کی جیب سے نکال لیے. جب پیداوار کم تھی آپ نے برآمد کیوں کی؟ جب ہمارے دور میں 92 ملین ٹن گندم ہوئی, آپ کے دور میں 60 ملین ٹن سے نیچے چلی گئی, بلکہ 50 یا 48 ملین ٹن ہوئی. ملک کی ضرورت جو ہے وہ 58 یا 60 ملین ٹن ہے. آپ کو پتا ہے کہ کم ہے, آپ نے کیوں ایکسپورٹ کی؟ کون ہے ایکسپورٹ کرنے والے؟ چینی کم ہے, کیوں ایکسپورٹ کی؟ پھر ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ شروع کر دی. یعنی آپ کے کیبنٹ کے منسٹر نے بھی بات تھے جنہوں نے کہا کہ یہ جی بہت بڑا جرم ہوا ہے. عمران خان نے کہا میں مافیا کے سامنے کھڑا ہوں, پکڑ لوں گا. کس کو پکڑا آج تک؟ بالکل سوال تو اٹھیں گے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا. اب بخاری صاحب, تو صدیق الفاروق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی,
نواز خان صاحب تو ظاہر بات ہے وہ تو دفاعی کریں گے ان تمام چیزوں کا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پی ڈی ایم کے جو تحریک ہے اس کے نتیجے میں واقعتاً لوگ جو ہیں بقول جس طرح نواز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو اب ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اور جلسے جلوسوں میں لوگوں کی کمی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ لوگ اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, تو آپ کو بھی جس آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں جلسے جلوسوں میں لوگ نظر نہیں آتے, آپ کو بھی نظر نہیں آتے, آپ کو نظر آتے ہیں لوگ؟ اچھا عالم خان صاحب ایک بات بڑی آپ نے اہم کی ہے, یہ لوگ تیسری آنکھ کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے جس سے دیکھا جاتا ہے, لیکن میرے پاس وہ تیسری آنکھ نہیں ہے. ایک تو میں نجومی بھی نہیں ہوں, ہاں میں پریڈکشن بھی میری نہیں ہوتی کیونکہ سیاسی نجومی بہت زیادہ ہیں اور ہمارے کچھ اینالسٹ اور ماشاء اللہ اینکر پرسنز جو ہیں نا وہ بھی بڑے اچھے نجومی ہیں, ان کے پاس خبریں بھی بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں, علم نجوم جو ہے وہ اس کا سہارا بھی لیتے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھ کے اگر بات کی جائے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے بیانیے کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے تو پھر آپ کیسز نہ بنائیں, پھر آپ ایف آئی آرز درج نہ کریں. آپ یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں, پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم کہیں گے بھی کچھ نہیں لیکن ان کے اوپر ہم ایف آئی آرز بھی درج کریں گے. تو کہنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم آپ کو قید نہیں کریں گے لیکن آپ کو عمر بھر کی سزا دیں گے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو گیپ دیا ہے نا, دیکھیے ایک ویکیوم ہوتا ہے, ایک گیپ ہوتا ہے جس کو ہمیشہ اپوزیشن فل کرتی ہے, اور آپ نے پورے مواقع اور پوری اپرچونٹیز دی اس بیانیے کو. آپ نے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کیا. دیکھیے ایک لے مین کا, ایک عام آدمی کا اس چیز سے کوئی کام نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, بالکل ہمارا جو ہے 100 انڈیکس جو ہے کس پہ چل رہا ہے, ڈالر کے ریٹ کیا ہیں. ایک عام آدمی بولتا ہے یار مجھے آٹا, چینی, پتی, آلو, پیاز کے ریٹ بتاؤ, میں جب بازار جاؤں تو مجھے چیز سستی ملے, ٹھیک ہے. اب پہلے آپ کو دیکھا, پہلے ایک مڈل کلاس تھی, اپر مڈل کلاس تھی, لوور کلاس تھی, پھر غربت کی لکیر کے نیچے والا گروپ تھا. لیکن اب ایک آپ نے دیکھیں کنفیوژن سی ہے, یا تو اپر کلاس ہے لوور کلاس ہے, یعنی وہ کنسیپٹ ہی ختم کر دیا. پھر آپ کی پالیسیز دیکھیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی نے نواز صاحب نے کہا کہ کچھ شارٹ ٹرم ہوتا ہے کچھ لانگ ٹرم ہوتا ہے, یعنی طویل المدتی اور قلیل المدتی. طویل المدتی پاکستان میں سیاست ماضی میں بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ہمیشہ قلیل المدتی ہوتی ہے الیکشن تک, بس مینڈیٹ تک اور ووٹ تک. اچھا اگر تو یہ طویل المدتی ہے تو کیا ہے, بتا دیا جائے, بتا دیں کیا ہے طویل المدتی. آپ نے کہا ہیلتھ میں ریفارمز لائی گئی, تو مجھے آپ یہ بتائیں وہ ہیلتھ کی کون سی ایسی ریفارمز ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ٹوٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کولیپس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آیا دن کی خبریں آپ دیکھیں, یہ صرف پشاور کی نہیں ہے, آپ کوئی مجھے بی ایچ یو فال بی ایچ یوز بتا دیں جو ہماری اسٹیٹڈ پاپولیشن میں, چاہے وہ بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کی, کیا آپ کو اس بات کا ادراک تھا؟ سر آپ جب فلو کہتے ہیں کووڈ-19 کو اور اس کے بعد آپ اس کو ایک خطرناک چیز کہتے ہیں, مئی وار واہ واہ تئی وار نانا, وہ بلوچی میں ہماری ایک مثال بھی دی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کو بیانیے کی کسی کو ضرورت نہیں, آپ ہی اس کو تقویت بخش رہے ہیں. نواز خان صاحب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی وجہ سے آپ 5 سال مکمل کریں گے اور اپوزیشن کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں, جبکہ بخاری صاحب اور ان جیسے کئی جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے پی ڈی ایم کو تقویت مل رہی ہے, ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے, کیونکہ مہنگائی آپ کی وجہ سے, بے روزگاری آپ کی وجہ سے, جو دعوے آپ نے الیکشن کے دوران کیے تھے ایک بھی دعویٰ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ لوگوں کے معاونین جو پیراشوٹ سے اتر کے آ چکے ہیں اور آپ جیسے لوگ پس منظر میں جا چکے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ تو آپ کی وجہ سے پی ڈی ایم کو تقویت مل رہی ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں, ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اگر جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو پی آئی اے تباہ, ٹھیک ہے جی, ریلوے تباہ, آپ کی جو جتنے بھی پیسکو وغیرہ ہے جتنے بھی ہیں ہمارے وہ تباہ, سٹیل مل آپ کی تباہ. آپ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جس کو ہم نے ٹیک اوور کیا ہو اور آپ یہ کہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے بعد وہ ڈاؤن فال پہ چلا گیا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں ان کو پرابلم کیا ہے, آپ نے تباہی کو روکا بھی تو نہیں. دیکھیں جی, آپ کی حکومت میں آنے کے بعد بھی تباہی ہوتی رہی, اگر آپ روک لیتے تو شاید لوگ. دیکھیں جی, ان کو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پتہ ہے کہ جناب اگر ہیلتھ کارڈ ہم نے وہ کر دیا ہے تو ظاہر ہے 10 لاکھ روپے تک یہ بہت بڑی بیک اپ ہے, کیونکہ دنیا میں سر سوری ٹو کٹ یو, ہیلتھ کارڈ آپ کا پروگرام ہے یہ؟ جی بالکل ہمارا پروگرام ہے جی. دیکھیں میں آپ کو بات یہ ہے کہ انہوں نے بیکورڈ ایریا کی بات کی, میں اپنی شانگلہ کی بتا دوں. سب سے بیکورڈ ایریا شانگلہ.
میرا چکیسر ہاسپٹل، میرا بشام کا ہاسپٹل، میرا پورن کا ہاسپٹل جہاں پہ امیر مقام صاحب وہاں پہ تھے، ان سب کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے اور ہم نے ہی انڈکشن کیے ڈاکٹرز وہاں پہ ہم لے کے آئے ہیں. وہاں پہ ہمارے گو اسکول تھے جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے تھے. وہاں پہ میں اپنے حلقے کی بات بتا دوں، آنیسٹلی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں آپ کے حلقے کی آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کی یا جو دعویٰ آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں سمپل چیز بتاتا ہوں. ابھی اس وقت بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب بڑے افسوس کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر، یعنی روٹی کپڑا مکان، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اس وقت، عمران خان سے ڈیمانڈ کریں اور وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن کبھی کوئی مطلب ان سے یہ پوچھیں کہ 40 سال 45 سال ہو گئے آپ کے دادا سے یہ نعرہ شروع ہوا، آج 2 سال 2.5 سال ہو گئے آپ عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں کہ جی وہ الادین کا چراغ کہاں پہ ہے جس میں آپ نے یہ کرنا ہے. دیکھیں ایک افسوس کی بات کیا ہے. نہیں بلاول کی بات ابھی پوچھ لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وزیر مملکت رہ چکے ہیں، سوری پاکستان پیپلز پارٹی کی ملک عظمت صاحب، ان سے پوچھ لیتے ہیں. سابقہ میں نے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ملک صاحب یہ بتائیے، یہ بلال بھٹو صاحب جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ 50 لاکھ گھر کہاں ہیں، روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو سالوں سے آپ کی حکومت رہی ہے پاکستان میں، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، تو یہ سوال تو آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ نے ابھی تک روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ تھا ابھی تک پورا نہیں ہو سکا. 70 سال ہو گئے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی، یہی نعرہ ہے اور اب تک یہ نعرہ ہے. یہ نعرہ تو چینج ہو جانا چاہیے تھا. کب کا یہ نعرہ ختم ہو جانا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا. میں اپنے اس بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو نعرہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے لگایا تھا، اس کی نتیجے میں تو آج پاکستان کی معیشت، پاکستان کا نظام، پاکستان کا سارا سسٹم چل رہا ہے. یہ جو عام غریب لوگوں کو ووٹ کا حق، یہ جو خاص کر پختونخوا یا ان علاقوں میں لوگوں کو پاسپورٹ دیے گئے اور جا کر باہر ملکوں میں مزدوری کر کے آج لاکھوں کے مالک ہیں، جو ہم نے دیا اس کا تو موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم تو اسپیسیفکلی ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. تو 2.5 سال گزرنے کے بعد ان نوکریوں میں سے ہمیں کچھ تعداد بتا دے. اچھا ملک صاحب آپ فون پہ رہیے گا، ملک صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. نواز خان صاحب، جی نواز خان صاحب دیکھیں، آپ نے دعویٰ کیا تھا نا اور آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں بھی دیں گے اور 50 لاکھ گھر بھی دیں گے. تو یہ تو ان کا پوچھنا جائز ہے نا بلال بھٹو صاحب کا کہ بھائی کہاں گئے. اچھا 50 لاکھ گھر جو آپ نے دعویٰ کیا اس میں کتنے گھر بنے یا کتنے 5 سال بن جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ریفارمز لانے پڑے، ہمیں اتھارٹی بنانی پڑی، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ انشاءاللہ لانچ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی، 3 سال ہو گئے سر، تو آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ یہ چیزیں ہونی، یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، یہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. خان صاحب نے جو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور فوراً یہ چیزیں کروں گا، جب وہ ٹیک اوور کر گئے ان کو پتہ چلا کہ جی ملک کے حالات اتنے خراب نہیں ہے جتنا میں سوچ سکتا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ خراب ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری میجورٹی، آپ کو پتہ ہے سینٹ میں کتنی میجورٹی ہے. اگر ہم نیب کے قوانین میں وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے. دیکھیں ان لوگوں کو ہضم نہیں ہونی کہ اگر ہم لوگ ہیلتھ یا ایجوکیشن ریفارم، آپ نے دیکھیں کووڈ میں آپ کو پتہ ہے ورلڈ اکنامک فورم ہو گئے، جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا میں، UN تک، انہوں نے خان صاحب کی پالیسیز کو اپریشیٹ کیا. وہ تو آن دا ریکارڈ ہے نا جی، اس کو وہ تو کسی پولیٹیکل اس کی بیانی کی بات نہیں ہے. یہ کووڈ کے اندر دیکھیں، مجھے اس دن کینیڈا کے ایک صاحب نے بتایا کووڈ کا جو ہے مثال دی جاتی ہے پاکستان کی کہ کووڈ کیسے ان کے فورمز کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. کووڈ کے کنٹرول یا کووڈ میں جو زائد تباہی سے بچنے کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فائنینشیل بھی ٹھیک ہے، کس طریقے سے انہوں نے کیا. یہ ملک میں کے جو باقی مسائل ہیں اس کا کریڈٹ بھی آپ لوگ لیں گے، وہ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ. دیکھیں میں پھر وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی عصمت خان صاحب، جی میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تو جو چیز نیچرلی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو عمران نیازی کر جاتا ہے، اور جو ان کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، جو سونے کی قیمت، جو تیل کی قیمت، جو ڈالر کی اڑان، جو مہنگائی کا طوفان، وہ ان کا کام نہیں ہے. میرا خیال ان کی ذمہ داری نہیں بنتی. یہ کسی اور چیز کے
لیے वज़ीर आज़म बने हैं, किसी और चीज के लिए इनकी हुकूमत है, इन कामों के लिए मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे अपने आप को बरियू जिम्मा करार दे रहे हैं, और जब ये बरियू जिम्मा करार दे रहे हैं अपने आप को, तो हम भी इनको इससे छुट्टी दे देते हैं। इनका काम ये है ही नहीं और नहीं कर सकते। आप लाइन पे रहिएगा जी जी नवाज खान साहब। देखिए कुदरती, देखिए अल्लाह पाक की तरफ से एक रहमत है। देखें सिंपल बात यह है, मुझे एक क्वेश्चन अजमत साहब जवाब दे दें कि कोई इदारा हमें जब मिला, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिली 2018 में, मुझे एक इदारा बता दें जो कि प्रॉफिटेबल था। इनकी पीपल पार्टी के दौर में एक दिन में 5000 बंदे इंडक्शन उनकी हुई स्टील मिल में, 25,000। देखिए हमारे, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, PIA की हमारे पास अगर 27 जहाज़ की फ्लीट है, उस पे 20,000 बंदे थे। इंडिया जो है 137 के साथ 20,000 पे है। आप मुझे बताएं कौन सा इदारा जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर ये हमारी हालत हो, क्योंकि हमने जाले भर्ती की। तो 3 सालों में तो आपने इदारे बंद कर दिए ना, आप कम से कम मुतवाही को रोक दे। बुखारी साहब आप मुतफिक हैं जो नवाज खान साहब कह रहे हैं? देखिए मैं बल्कि वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ इन्होंने शांगला का जिक्र किया था। जी। और हमारे मलिक साहब का ताल्लुक तो वैसे दीर से उनसे पूछेंगे कि ये जो टूरिज्म वाली जमात थी जिसके बारे में कहा जाता है कि 2 चीज़ों पर मुश्तमिल और इनका फोकस था, आपको भी याद होगा, यूथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, टूरिज्म को प्रमोट करना। कि हमने टॉप 10 कंट्रीज जहां पे लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल हुआ करेगा पाकिस्तान में। मेरा सवाल ये, साहब का वजीर हुआ करते थे वो, आप शांगला की बात करते हैं या मलिक साहब से मैं दीर का पूछूं, बनी गाला आ जाएं आप। बनी गाला जो वफाकी दारुल हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब का घर है, जो PM हाउस है, जिसको आप एक सिंबल कहते हैं। हमने जब पूछा कि आप बनी गाला की सड़कें क्यों नहीं बना रहे, आप खुद सोचें, खुदा का खौफ करें यार, बिजली और गैस नहीं है। बिजली और गैस वफाकी दारुल हुकूमत बनी गाला प्राइम मिनिस्टर हाउस साहब, वहां पर जो है ना गैस बिजली नहीं है। आप शांगला की बातें करते हैं। हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी हम उसको रायविंड नहीं बनाएंगे। खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस एक सिंबल होता है। कोई फॉरनर ही गुजरे और उसको कहें कि ये बनी गाला है, ये टूटी हुई कच्ची सड़कें, तो वो कहेगा इनके प्राइम मिनिस्टर का इलाका इस तरह का है। ये अली नवाज अवान जहां से NA-50C से प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर उसके बाद अली नवाज अवान साहब मुंतखब हुए, उसकी ये हालत है। आप शांगला जाएंगे। कहने का मकसद ये, देखिए मेरे भाई बात ये है, मैं अपने नवाज साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो आप बार बार एक चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, इन्होंने भी अपने दौर में कोई हमें कोई सुर्खाब के पर नहीं लगाए थे। इन्होंने भी हमें मुश्किलात से दो चार, लेकिन एज कंपेयर अभी आपने बोला कि इन्होंने तमाम इदारों को, कौन से इदारे को मुनाफा बख्श, आप मुझे एक इदारा बता दें जिसको आपने मुनाफा बख्श बनाया। देखिए इन्होंने स्टील मिल की बात की, स्टेट का काम क्या होता है। देखिए मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, सब ये बात सुने। रियासत को आप मां कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल, रियासत मां होती है। आपने उठा के 4,500 मुलाजमीन जो है स्टील मिल से निकाल दिए। वो जरदारी साहब की खाला के बेटे नहीं थे, नवाज शरीफ की फूफी के बेटे नहीं थे। सियासी भर्तियां होती हैं हर दौर में, आपके भी दौर में भर्तियां हुई हैं, हम आपको पूरी लिस्ट निकाल कर दे देंगे। इसका मतलब है जब पीपल्स पार्टी आए, आपके दौर के लोगों को निकालना शुरू कर दे। रियासत मां होती है, रियासत ने शेल्टर प्रोवाइड करना होता है, लोगों को बेरोजगार करना नहीं होता। अगर आप वहां पर स्टील मिल में आप समझते थे कि इन्होंने खपाया है लोगों को, जबरदस्ती खपाया है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप उनको कंपलसेट करते। कहां आपने कंपलसेट किया? वो उन बेचारों को आपने सड़कों पे ले आए, दरपदर कर दिया आपने। दूसरा तरीका होना चाहिए था और वो तरीका निकालना आपका काम है। इन्होंने सब्सिडाइज करने की बजाय इन्होंने प्राइवेटाइज किया। खुद ये कहा करते थे कि मुल्की इदारों को बेचा नहीं गया, हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है। नैब की आप बात करते हैं, आपके अपने फवाद चौधरी साहब, आपके अपने असद उमर साहब नैब को कह रहे हैं कि नैब का जो जेस्चर है, सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट साद रफीक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए। अगर आप इस एहतसाब को बिला इम्तियाज का नाम देते हैं तो फिर तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा। नवाज खान साहब देखिए, स्टील मिल की उन्होंने बात की, स्टील मिल की वीडियो तो मौजूद है। वो जो असद उमर साहब इलेक्शन से पहले क्या कहते फिरते हैं, क्या उन्हें पता नहीं था इलेक्शन से पहले कि भाई ये जो है इतनी भर्तियां हुई, इलेक्शन के बाद उनको पता चला? देखिए उन सबको तो हम गोल्डन शेक वगैरह के थ्रू उनको हमने निकाले, क्योंकि खान साहब जो हैं उन्होंने रशियन से और चाइनीज़ दोनों से बात की कि किसी जॉइंट वेंचर की तरीके से हमने इनको वापस लाना है। इन्होंने बात की इंडक्शन की। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, कोई पुलिस सिपाही ईटा के बगैर इंडक्शन हुई हो, कोई टीचर बगैर NTS के इंडक्शन हुआ हो, मैं जिम्मेदार हूँ जी। इंडक्शन इस वक्त हम लोग कर ही नहीं सकते जी, सिवाय क्लास 4 के कि MPA जो है उसने इंडक्शन करनी है, क्लास 4 उसके पास पावर है। बाकी मुझे ये बता दें कि कोई 16 ग्रेड 12 ग्रेड जो भी है ये इंडक्शन बगैर PTS NTS की हो, तो मैं तो इनके साथ बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखिए उन्होंने फारूक साहब ने एक बात की हेल्थ की कि जी कल वाक़या हुआ है। देखिए अब क्लब कर रहे हैं दो चीज़ें। कल का वाक़या जो है वो MTI है, ऑटोनमी है।
میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, بہت غلط کام ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, میرے بھائی ہے, کل اس بیڈ کے اوپر میں بھی ہو سکتا تھا, میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک کام ہوا ہے جس کی انویسٹیگیشن خان صاحب کی ذمہ داری ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے اوپر ڈاکٹر ندیم عالم کے انڈر جو ہے وہاں پہ جو بورڈ آف گورنر ہیں بڑے قابل ہیں, انہوں نے 48 آورز کی بجائے ود ان 24 آورز انہوں نے پبلک کر دی اس کو, اور آج سی ایم صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور انہوں نے کہا فرائیڈے تک. صحت کے شعبے میں انقلابات کے جو دعوے آپ لوگ کرتے ہیں, کیا اس کے بعد اس بات کی گنجائش تھی؟ دیکھیں پرابلمز آتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اب ایک پرابلم آ گئی ہے ہمارے پاس, ایم ٹی آئی میں ایک واقعہ ہو گیا, یہ واقعہ ونس اینڈ فار آل اس کو ہم نے یہاں پہ روکنا ہے. اور فرائیڈے تک سی ایم صاحب نے ان کو وہ کیا ہے. ابھی بھی میری بات ہوئی ڈاکٹر ندیم عالم سے, انہوں نے کہا جی فرائیڈے تک ہم نے کرنا ہے, اور ہم نے اسٹریٹ ان لوگوں کو فائر کرنا ہے. 7 کو تو کر چکے ہیں, ایچ ڈی کو بھی کر چکے ہیں. سر فائر کرنا از ناٹ سولوشن سر. نہیں 7 جانوں کا 2 جانوں کا نعمت بدل یہ نہیں کہ آپ اس کو سسپینڈ یا ٹرمینیٹ کریں, ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جائے. میں بالکل ان کی اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی ہم مطمئن, میں خود نہیں ہوں گا, کیونکہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے. خان نے اس کا جواب مل جائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سزا ملے گی اور ملنی چاہیے, ٹھیک ہے جی. اگر پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں ابھی تو فی الحال ان کی فرائیڈے تک ہوگی, اگر ہم مطمئن نہ ہوئے تو پھر گورنمنٹ جو ہے انکوائری کرے گی, ٹھیک ہے جی, لیکن ہم نے ان تک پہنچنا ہے. اگر گورنمنٹ نہیں پہنچ سر سوری ٹو کٹ یو ساہیوال کی بچوں کی چیخیں اب تک ہمارے کانوں میں گونج رہی, ان کا آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کا کچھ کریں گے؟ ویڈیو موجود, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں کبھی ٹی وی پہ نہیں آؤں گا اگر ان کو سزا ملے. بخاری صاحب دیکھیں میں یہ جذبات سے نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ملک ہے, سر یہ ملک ہے نا, ریاست ہے نا سر. ساہیوال کی تو ویڈیو موجود ہے سر. لوگوں کا کسی ریاست جو ہے اگر 74 ایئرز 74-75 ایئرز اس کو کھا پی کے تباہ کر چکے ہیں, تو یہ کوئی وہ کھیل نہیں ہے گڈی گڈا کا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ 2 سال کے بعد آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ ملک ٹھیک کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں نے ملک اجمل صاحب سوال ہی پیدا ملک صاحب آپ نے نواز خان صاحب کی گفتگو سنی, 2 سال میں 2.5 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں نے ملک کا جو بقول ان کے آپ لوگوں نے ملک کا جو ستیہ ناش کیا ہوا ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے اور اپنی نااہلی کی وجہ سے, وہ ہم بھگت رہے ہیں. ابھی ٹائم لگے گا ملک کو سنبھالنے میں, کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا نقصان کیا ملک کا. ملک اجمل صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں تھوڑی بہت گفتگو سن رہا ہوں, یہاں پوری طرح صاف آواز تو نہیں آ رہی, لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو سونامی بلین ٹریز کے اندر جتنی انہوں نے ہمیں کامیابی دکھائی ہے وہ تو آپ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے, وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اسی طرح جو بی آر ٹی پشاور میں جتنی ان کی کامیابیاں ہے, اور جتنا میں شوگر مل کے اندر ان کی کامیابیاں دیکھ رہا ہوں, ان کی شوگر منافع بخش ادارہ بنتا جا رہا ہے, جتنا میں فلور ملز کے اندر دیکھ رہا ہوں, یہی ان کی قابلیت ہے جو پوری ملک کو پوری قوم کو پتہ چل چکی ہے. اب یہ 4 منافع بخش ادارے جو انہوں نے عوام کو دیے ہیں, کم از کم ان کا جواب تو دے کہ یہ کیوں ابھی تک جو چینی اسکینڈل ہے, آٹا اسکینڈل ہے, بی آر ٹی اسکینڈل ہے, یہ جو درختوں کا سونامی ٹری اسکینڈل ہے, یہ صرف ان کا جواب دیں گے. میرا خیال ہے یہ تو خود جا کر ان کو تو جیلوں میں بند کر دینا ہے کہ بھئی آپ ملک اور قوم کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں اس طرح. درست کہ آپ نے یہ کیا کیا, کس طرح آپ نے نااہلی دکھائی, آپ نے قوم کو برباد کیا, آپ نے مہنگائی کے اندر قوم کو ڈبو دیا. آپ سے تو پوچھا جائے گا, آپ کو ایسے جانے بھی نہیں دیا جائے گا. ملک اجمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. جی ناظرین, گفتگو جاری ہے, ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور نواز خان صاحب اور بخاری صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ ان معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. نواز خان صاحب آپ نے عظمت خان صاحب کی گفتگو سنی. چلیں ٹھیک ہے, جو کوتاہیاں کمزوریاں جو بھی تھا وہ چلیں ہم سمجھ گئے ہیں. بی آر ٹی آپ کی دوری حکومت کی کہانی ہے, ٹھیک ہے جی. مریم جبا کا کیس, بلین ٹری سونامی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ شوگر کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے, اس میں بھی تو آپ کہتے ہیں کہ گرفتاریاں نیب وغیرہ کرتی, اس معاملے میں کیوں نیب جو ہے خاموش ہے؟ دیکھیں جی, افسوس کی بات یہ ہے, اگین پھر وہی بات ہے کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, مجھے صرف یہ بتا دیں, جب یہ روتے ہیں کہ نیب ایسا ہے اور نیب کے جی چیئرمین ایسے ہیں, مجھے بتائیں یہ بھی تو ہمیں انہوں نے دیا نا جی. تو انہوں نے اس کا مطلب یہ کہ آج تک اس پہ کام نہیں کیا تھا کہ جی ہم ایسا ادارہ بنائیں جو کہ فروٹفل ہو قوم کے لیے, جو کہ ٹھیک ہو, غیر جانبدار ہو. تو اس کا مطلب اسٹل دے آر فیل نا. ہم مطلب ساری ڈیمانڈز جو ہے اپوزیشن بھی ہم سے کر رہی ہے کہ اس ملک کو بیڑا غرق ہم نے کیا, آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں آپ نے اس وقت ایک بات کی کہ لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جی, لوگوں کو اس سے غرض ہے کہ میری مہنگائی. آپ ڈالر کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ہم وہ فراڈ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ جی ہم ڈالرز لیں گے, ہم قرضے لیں گے اور ہم سبسڈی دیں گے کہ جناب ٹماٹر جو ہے ایکچولی وہ 50 روپے کلو ہونا چاہیے, لیکن ہم لوگوں کو دیکھیں ہمیں آپ اپریشیٹ کریں کہ ہم وہ فراڈ یا فیک پرائسز جو ہیں اس کو مینٹین نہیں کر رہے. بختیار کے بھائی کو آپ سبسڈی دیتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کو آپ سبسڈی دیتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. عظمت صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کی شوگر اور ویٹ مافیا کی بات کی, اور اس کے اوپر دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم, یہ کریڈٹ تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیں, عمران خان صاحب کو, جنہوں نے انکوائری کمیٹی بٹھائی اور ان کو انکوائری کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی فرسٹ ٹائم ہے نا جی. اب آپ یہ کہیں کہ جی آج انکوائری شروع ہوئی ہے اور ہمیں ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ سب کو ٹھیک کر کے دے دیں. انفارچونیٹلی اس ملک میں ہوا کیا ہے, جو پولیٹیشین ہے میری طرح, کوئی بھی پولیٹیشین ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ آیا ہے, وہ اپنے بزنس لے کے آئے. نواز شریف ہے, اس کی سٹیل ملز پروفیٹیبل ہے. جناب اگر جہانگیر ترین صاحب کو جو ان کے بارے میں جو الزامات ہیں, ان کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کویسچن کیا جائے گا, ان کو پکڑا جائے گا, یا ان کے حوالے سے کچھ کارروائی سر جی ان کے اوپر اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنا قریبی دوست جو ہے اس کے اوپر انکوائری ہوگی؟ دیکھیں آپ یہ چیزیں اپریشیٹ کرنے والی ہیں. اچھا تو پھر اپوزیشن کے بارے میں آپ انکوائریاں کرتے ہیں, گرفتاری کرتے ہیں؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اگر اس انکوائری میں آ سکتے ہیں تو باقی سب بھی آئے ہوئے. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں دیکھیں اب ہوتا کیا, دیکھیں اگر ہمارا کام ہے اداروں کو رپورٹ دینا, گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جا کے پکڑ لیں. گورنمنٹ کا کام دیکھیں جب ایک ادارے کی کارروائیوں سے لگ رہا ہو کہ وہ جانبداری کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہو, تو آپ حکومت کا کام نہیں کہ وہ پھر اس حوالے سے کچھ کریں. یہ تو دیکھیں سر آپ اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں جی. جب تک آپ اس چیز کو دیکھیں, جب تک یہ چیزیں فیکٹس اینڈ فگر سامنے نہیں آتی, دیکھیں ہمارا کام کیا ہے. آپ سے جواب لیتے ہیں. سبق صحیح صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ایک جملہ پھر آپ کی جانب آئیں گے. سبق صحیح صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرما رہے ہیں کہ حکومت اس وقت بالکل غیر جانبدار ہے احتساب کے عمل میں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں, ادارے آزاد ہیں, اور پی ڈی ایم کے جلسے جلوس ہیں اور یہ دھرنے وغیرہ جو ہیں کچھ ہونا ہے نہیں ان سے. جنوری میں, فروری میں, مارچ میں کہیں حکومت نہیں جا رہی, 5 سال مکمل ہوگی. آپ چونکہ معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, درست فرما رہے ہیں یا آپ کا تجزیہ کچھ اور ہے؟ نیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. نواز صاحب کو میرا سلام. اچھا بصد احترام گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت غیر جانبدار ہے, تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس وقت ریاستی ادارے کیا کر رہے ہیں, ملک میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے, سارے معاملات میں تو موجودہ حکومت بالکل غیر جانبدار ہے, اور وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ ایک طرف ملک میں کورونا کی لہر سر چڑھ کے دوڑ رہی ہے, اور حکومت بھی کہتی ہے کہ ملک میں کورونا جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک سے لگ سکتا ہے. لیکن گزشتہ روز راولپنڈی میں شیخ راشد شفیق, جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, اور شیخ رشید احمد صاحب کے بھتیجے ہیں, انہوں نے اوپن جلسہ کیا. نہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, نہ ان کے گرد لوگوں نے ماسک پہنا ہوا تھا, اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں شریک تھے, اور نہ ان کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جتنی بھی عوام کی توقعات ہیں یہ عمران خان صاحب کے وعدے ہیں, عمران خان صاحب کے دعوے ہیں جو لوگ آج ان سے پوچھ رہے ہیں, یہ ان کے وفاقی وزراء کے دعوے ہیں. اور خود اب بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, تحریک انصاف کے لوگ اب عوام کے سامنے آ کر وہ بات ہی نہیں کر پا رہے.
کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے اور اتنے کھلے کھلے دعوے کیے کہ یہ بیچارے خود اپنے لفظوں میں پکڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اپوزیشن اتنی بڑی دشمن نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب کا دشمن خود عمران خان اور ان کی کابینہ کے لوگ. اب صورتحال ساری ایسی ہو چکی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں. ابھی نواز صاحب بڑا احترام ہے ان کا، لیکن یہ فرما رہے تھے کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اندر کرے. تو جب عمران خان صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر، داڑھی تو ان کی نہیں ہے لیکن منہ پر ہاتھ پھیر کر جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ واپس آؤ میں تمہیں بچہ بناؤں گا تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور جب وہ رانا ثناء اللہ کو بغیر کسی ثبوت کے پکڑتے ہیں اور ان کا ایک وفاقی وزیر کہتا ہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اور ابھی تک پتہ نہیں اس نے جان اللہ کو دی ہے یا نہیں دی، لیکن رانا ثناء اللہ تو باہر آ گئی کیونکہ آپ کو اس کی ثبوت نہیں تھے. آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو دباؤ ڈالتے ہیں. اگر آپ کے پاس کی ثبوت ہیں تو کیوں آپ کی چیزیں نہیں چلتی؟ حکومت آپ کی ہے، آپ کے منسٹر آپ کے ہیں، لیکن آپ کسی بھی جگہ پر ٹھیک طریقے سے کوئی معاملہ بناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ساری صورتحال اس وقت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اور ہم جسے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے ناروں میں، اپنے وعدوں میں، اپنے دعووں میں مکمل ناکام ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. شوق صاحب یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. سوری ایک بات کروں، یہ بات درست ہے کہ معاملات اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں وقت لگتا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ معاملات کو جلدی ٹھیک کرنے کے اعلان کس نے کیے تھے؟ اگر آپ کو یہ تو کیوں ریاست مدینہ والے لوگ ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کو آپ وہ پورا نہیں کر سکتے. تو جب یہ پورا نہیں کر سکتے تھے اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عوام کی توقعات کو زیادہ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیسے نہ آپ لوگوں کو انصاف فراہم کر سکے، نہ آپ کرپشن ایک روپیہ یہ باہر سے نہیں لا سکے. اور خود عمران خان صاحب نے اب یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان سے باہر کوئی روپیہ نہیں پڑا ہوا. تو آپ نے لوگوں پہ الزام لگائے کہ آپ نے پیسہ باہر رکھا ہوا، تو کل لائیں نا بھائی وہ کہاں ہے؟ اچھا ہمارے سامنے بیٹھ کر ٹی وی چینل پر تحریک انصاف کے اراکین کہتے ہیں کہ فلانا بندہ چور ہے. انہوں نے یہ بھائی جو آپ کو اسی لیے ووٹ ہم نے دیا تھا کہ آپ ان کو تشخیص بام کریں، ان کو ہمارے سامنے لے کر بالکل بالکل رزلٹ آنا چاہیے، کچھ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. سبکسی صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. بخاری صاحب آپ نے گفتگو سن لی کہ بھائی جہانگیر ترین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پروڈکشن کر رہے ہیں بقول ان کے، تو اور ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں اور نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ تو ظاہری بات ان کا نہیں لگایا ہوا نا، وہ تو ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مشاورت سے لگاتا، تو ان کو پھر ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا ایک بات ابھی نواز صاحب نے کی، بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلی جماعتوں نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ہمیں جانبدار نیب تھی. خود آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے ہی آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہے. نہیں آپ نے اب کہا ہے سر، میرے خیال آپ بھول گئے. مطلب کچھ اور ہوگا. میں نے لقمہ آپ کو دیا، آپ نے کہا جی. کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں ایک بات یہاں پہ بڑی اہم ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں میں فرمایا تھا کہ میں اس کی تحقیقات کرواؤں گا آئی بی کے ذریعے، کیونکہ آئی بی میرے ماتحت ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، پرائم منسٹر کبھی بھی تحقیقات نہیں کرواتا، ٹھیک ہے؟ ادارے تحقیقات کرتے غیر جانبدارانہ. اگر آئی بی سے ڈائریکٹ آپ تحقیقات کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی بی بھی آپ کا نیریٹو چلائے گی. اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنے سیاسی حریفوں کو کچلنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خدارہ اپنی سیاست میں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، اداروں کو بیچ میں مت شامل کریں. آپ سب اداروں کی سپورٹ سے آئے ہیں، یہ بات ڈکی چھپی اب نہیں ہے، نہ یہ لگی لپٹی بات ہے، ٹھیک ہے؟ خود آپ کہتے رہے فوج بھی ہمارے ساتھ ہے، عدلیہ بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ خود بھی کہتے رہے. اور اب اگر اس بات کو ہم چھپائیں گے، یہ پس پشت ڈال دیں گے، تو حنیف خان صاحب آپ کا بھی ایک صحافتی بہت لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے. آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ ادارے جو ہیں ان کی انوالومنٹ رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے. اب بات کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ادارے ہمارے ساتھ کسی طرح کا بھی اداروں نے اب ریگنگ کی بات تعاون نہیں کیا، تو ایک بہت لمبا پروگرام ہم اس پہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن والے دن کیا ہوا. میں اس پورے الیکشن میں مختلف پولنگ اسٹیشنز پر بھی میں جاتا رہا، میں آپ کو تفصیلات دے سکتا ہوں. لیکن یہاں پہ مجھے دکھ ایک بات کا ہے، پرائم منسٹر صاحب چاہے اس میں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے قومی مفاد کو تحفظ دینے کے لیے ایک انیشیٹو بھی نہیں لیا. پرائم منسٹر صاحب کو صرف اور صرف دن رات اپنے سیاسی حریفوں کو کچلنے کا، سیاسی حریفوں پہ کیس بنانے کے علاوہ، داڑیوں پہ ہاتھ پھیرنے کے علاوہ، اور
اپنے ترجمانوں کے ذریعے ان کو برا بھلے کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. ریکوری کریں نا, پیسے لیں, پیسے وصول کریں تو سب خوش ہوں گے. ہمارا ایک سیاسی اقدار ہے, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں کہ آپ نے قوم کے عظیم تر مفاد میں, چلیں کہہ دیتے ہیں آپ کے لیے ایک دفعہ دوبارہ, فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ, کیا آپ سب اکٹھے ہوئے؟ آپ نے کشمیر کے معاملے میں وہ اجتماعی بدوائیں کہاں گئی جو آپ لوگ جمعے کو دیا کرتے تھے؟ وہ جمعے کو ایک آدھا گھنٹہ ہم نے اجتماعی بدوائیں دینی تھی. انہوں نے کیا کیا, یہ میں بڑی, آپ مجھ سے پلیز تھوڑا سنیے گا اور جواب بھی ضرور دیجیے گا. آپ نے یہ کہا کہ جی کشمیر کا معاملہ, اور میں کشمیر کا سفیر ہوں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا بالکل, کشمیر کے سفیر کے ہوتے ہوئے جبکہ وہ پرانے چور ڈاکو اور وہ مودی کے یار اور پھر وہ بہت سے عجیب ڈیول کے دوست سارے, ان کے ہوتے ہوئے کبھی آرٹیکل 370 اور 25A ریووک نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے دور میں ہوا. پھر آپ نے کہا اب تو کر کے دکھا, اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. انہوں نے آ کر کیا کیا, بابری مسجد کا فیصلہ, انفلوئنشل ڈیسیجن آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے کہا اب کر کے دکھا, انہوں نے ڈومیسائل کی پالیسی لا کر اناؤنس کر دیا. آپ نے کہا اب کر کے دکھا, انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر تعینات کر دیا. وہ تو مولانا, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس باقی چیزوں کا آپ کریڈٹ دیتے ہیں, اس کا بھی کریڈٹ نہیں, وہ تو بقول ان کے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں جائے گا. اچھا اس کی ذمہ داری بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. میں دو چیزیں, مودی صاحب نے جو کچھ کیا, بجائے اس کے کہ ہم کنفیوژن میں جائیں, دیکھیں میں 2 منٹ, انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی میں نے کہا تھا, میں نے ان کو کہا کہ جناب انہوں نے جب کہا تھا نا کہ نیب وہ نہیں ہے تو وہ فیل ہو گئے, تو بقول ان کے انہوں نے تو نیب کیا تھا. ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں, فارگیٹ اباؤٹ, لیٹس پٹ اٹ لائک دس کہ جی پی ٹی آئی اور عمران خان کو چھوڑ دیں کہ وہ کہتے تھے چور ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نیب کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم صرف یہ بیان کر دیتے ہیں کہ کائنڈلی کیا یہ نواز شریف اور زرداری صاحب جنہوں نے کیسز تو انہوں نے بنائے, عمران خان نے تو نہیں بنائے, کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پریس کانفرنس جوائنٹلی کر لے کہ جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنائے تھے, جو ہم نے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا تھا, وہ جھوٹ تھا, لہٰذا ہماری یہ کیسز جو ہے یہ ختم کیے جائیں؟ کیا یہ پریس کانفرنس ہو سکتا ہے؟ کشمیر کی بات کی کہ جی ہمارے دور میں وہ ہمارا دور نہیں ہے, کشمیر انڈر اس کے ہے پچھلے 74-75 سال سے انڈیا کے اندر, اور وہاں پہ دور عمران خان کا نہیں ہے, وہاں پہ مودی سرکار کا دور ہے. دیکھیں نہیں دیکھیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اوپر آپ کا ڈائریکٹ وہ نہیں ہے. تو پھر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں آپ اسے مات دیتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فارن پالیسی فیلئر کس کو کہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں فارن پالیسی فیلئر کسے کہتے ہیں؟ سر جتنا ہائی لائٹ پوری دنیا میں, یونائیٹڈ نیشن سے لے کے پوری دنیا میں, آپ جرنلسٹ ہیں جی, کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ کسی نے یہ ہائی لائٹ کیا ہو؟ یہ تو سب فائدہ کیا ہوا, سر جی مجھے بتائیں فائدہ کیا, دیکھیں پے در پہ حملے کر رہے, وہ رزلٹ کیا ہے؟ دیکھیں رزلٹ بالکل آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا, رزلٹ ابھی سے نہیں ہے, لوگ وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے, مودی وہاں پہ پوری دنیا, دیکھیں ہمارا ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر کے جو ہے اس کے تحت کشمیریوں. سر آپ نے کشمیریوں کو کہا, وزیر اعظم صاحب نے, 74 سال میں وہاں پہ خود موجود تھا, میری بات سنیں, وہاں پہ یونیورسٹی اسٹیڈیم میں اے جے کے میں خود موجود تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے لائن آف کنٹرول کو عبور نہیں کرنا, میں موجود جا رہا ہوں, ایگزیکٹلی واپس آؤں گا پھر بتاؤں گا, کب بتائیں گے آپ کب بتائیں بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے کہ جی یونائٹڈ نیشن آپ کی جیت یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن آپ کے حق میں کہہ چکا ہے کہ سر 13 ریزولوشن پاس کر چکا ہے. وہ تو کب سے ہیں سر, وہ تو دیکھیں رزلٹ 13 ریزولوشن پاس کیے, اور خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. سجاد بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, دوبارہ بھی آپ دونوں کو زحمت دیتے رہیں گے, بہت شکریہ. جی ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی, آپ نے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.